اجاز صاحب، ہم نے بھارت کے 6 جہاز گرائے جس کی تصدیق اب تو بھارت سے بھی ہو گئی، لہٰذا اگر دوبارہ کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو جو حالیہ کچھ عرصے سے J-35 کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس کو پاک ایئر فورس میں شامل کیا جائے گا، اس کی لائن آف کنٹرول سے رینج کی بات کی جائے تو یہ دیگر طیاروں سے کیسے بہتر ہے؟ اگر آپ کا یہ اس کی طرف اشارہ ہے تو وہ ابھی تو انڈکٹ نہیں ہوا جی، وہ تو اس کی بات چیت جنگ سے پہلے سے شروع تھی اور ابھی تک وہ ڈیل ظاہر مٹیریلائز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بالکل ان کی اپنی ایئر فورس میں بھی بڑی ریسنٹ انڈکشن ہے PLA ایئر فورس میں۔ تو ہم دیکھیں، ہمارے لیے تو پھر جہاں ہم نے اس کا اختتام کیا تھا ہم تو وہیں کھڑے ہیں جی، اور پہلے سے بہتر مرائل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی کسی جگہ پہ پہلے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے تو میرا خیال ہے اب ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ہمیں اور زیادہ لبرٹی دے گی کہ ہم جو ہے اس سے زیادہ بڑا جواب دیں ان کو، اور جس کی ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، اور ہمارے پاس اب تو اس کا ایک پراپر وار ٹائم جو جن چیزوں کو انہوں نے پہلے ایک متھ یا ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا، ہمارے S-400 کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور ہمارے رافیل جو ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے وار وننگ مشینز ہوں گی، تو وہ دونوں چیز بھارت کے اندر سے بھی اب آوازیں بڑی واضح ہیں جو یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ان کو شکست ہوئی ہے۔ کل ان کے پارلیمنٹ کے سیشن میں ممبران نے حکومت پہ پوری ایک چارج شیٹ بیان کی ہے۔ کیا ایسے بد اعتمادی کے حالات میں ممکن ہے کہ مودی دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرے؟ دیکھیں شجیہ، یہ جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے یہ فریکشن کا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس وقت جو ملیٹریلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بڑے لیول پہ کنونشنل لیول پہ ایک یا ایئر فورس کو اپنی اس کی کس پوزیشن میں ہے کہ امیڈیٹلی وہ یوز کر سکے۔ ہاں، انہوں نے اپنے گیپس کو کور کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ امپروومنٹ لا سکیں، اور یہ جب سے مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمیشہ وار مانگرنگ بہت کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں مودی کو تو فرکشن ویسے بھی سوٹ کرتی ہے، اس کا سروائیول اسی کے اندر ہے، لیکن ابھی جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ ہمیں پاکستان میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی پاکستان سٹانس دے رہا تھا جی، وہ الحمدللہ ان کی اپنی پارلیمنٹ میں ویسی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے جتنے بھی میجر سوالات ہیں جو وہ مودی سے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیوں سیز فائر کرایا۔ دیکھیں، ٹرمپ ڈائریکٹلی تو نہیں بول رہے تھے، ان کے اپنے پارلیمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے JD وینس کے ذریعے، مارکو روبیو کے ذریعے، اپنے دوسرے سسٹم، آف کورس پریزیڈنٹ ہے آف امریکہ ہے، انڈائریکٹلی ٹرمپ خود ہی انوالو تھے۔ پھر کہتے جی وہاں سے ہم بھی کہتے تھے کہ سیز فائر آپ نے خود کروایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کو مار پڑ رہی تھی بقول ان کے جو جھوٹ ہے تو انہوں نے پھر سیز فائر کیوں کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے نا، اور پھر کہتے ہیں آپریشن سندور میں کامیاب بھی ہو گیا اور جاری بھی ہے۔ بالکل، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان سوال اٹھاتا ہے اور انڈیا کی پارلیمنٹ نے خود ہی اٹھا دی۔ دیکھیں، جھوٹ کے اوپر ایک نیریٹو انہوں نے بیس کیا، اب وہ اپنے آپ جو بے وقوف لوگوں کو وہ بنا رہے ہیں، دے آر میکنگ فول آف دیئر اون پیپل۔ ان کے سر سابق وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کر دی کہ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ پاکستان سے آئے ہیں، اندر سے بھی ہو سکتے تھا۔ ان کے دیکھیں چدمبرم کی آپ بات کر رہی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، اور ابھی ان کی اگر آپ سپیچز سنیں، ان کے جو ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں کانگریس کے، انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، امرندر سنگھ نے بھی سوالات اٹھائے لوک سبھا میں کہ یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ وہاں تک پہنچے کیسے ہیں، ٹیررسٹ وہاں تک پہنچے کہتے ہیں، کس کا فیلئر ہے، سیکیورٹی کا فیلئر کیوں ہے؟ فیلئر نہیں ہے، یہ سیکیورٹی از انوالوڈ، اس لیے وہاں سے ریموو کی گئی کہ یہ فالس فلیگ جو ہے یہ کریٹ کرنا تھا انہوں نے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ شریعہ، امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہاؤ پریپیئرڈ وی آر۔ مودی چاہے دیکھیں، میں بحیثیت ملٹری ایکس ملٹری میں کبھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ اینیمی کی انٹینشن ہے یا نہیں ہے، میں دیکھوں گا اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے کہ نہیں۔ جو مودی کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے مطابق ان کی بالکل کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے کہ وہ دوبارہ یہ مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤ مچ پریپیئرڈ وی آر، اور پاکستان اس سے زیادہ کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ ابھی تو پاکستان کا جو رسپانس ہے یہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہے۔ سر، ہم انڈیا کو پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں کہ اپنے دفاعی سکلز تو ہم دکھا چکے ہیں، اور میرے خیال سے وہ مروب بھی ہو چکے ہوئے، ان کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ دفاعی اسٹریٹجی میں ہم کس طرح سے دوبارہ بھارت کو سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے شریعہ، آپ اگر تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اس رسپانس سے پہلے، پاکستان کے اندر بھی
بہت سے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم الیکٹرانک ڈومین میں، ہم BVR میں، ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں، ہم اپنے جو ہائبرڈ کے وہ انفارمیشن وارفیئر میں، کہ پاکستان کبھی ایسا رسپانس دے سکے گا. ٹو بی ویری آنسٹ، پاکستان کے اندر کئی لوگوں کو اتنا کانفیڈنس شاید نہ ہو، لیکن الحمدللہ یہ سرپرائز انڈیا تو ہوا ہی ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوئے، اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 to 15% آف آر رسپانس ہے. پاکستان ایک چیز اعتماد میں رہے پاکستان کی عوام، کہ پاکستان اسٹریٹجک ڈومین میں، پاکستان آپریشنل ڈومین میں، پاکستان ٹیکٹیکل ڈومین میں، جس ڈومین میں بھی انڈیا وار کو لے کے جائے گا، پاکستان کی ملٹری جو ہے اتنا ہی زبردست 2 notch اپ ایسکلیشن لیڈر پہ رہتے ہوئے کوئڈ پرو کو پلس جس کو میں بولتا ہوں وہ رسپانس دے گی جی. اور سرپرائز دیکھیں، ٹوڈے انڈیا ملٹری از ارریلیونٹ. پوری دنیا نے اب یہ چیز مان لی ہے، اسٹریٹجک کمیونٹی نے یہ چیز مان لی ہے کہ پاکستان ہیز اے میننگ فل ملٹری، اور یہ انڈیا کی ملٹری کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور یہ ٹوٹل 4 دن کی لڑائی اور پہلے 24 سے 25 منٹ کے ریسپانس نے یہ حاصل کر دیا ہے پاکستان کو. تو دس از ناٹ این آرڈنری اچیومنٹ. ہمیں بس یہ بصیرت نیشن جو باقی ایلیمنٹس ہیں ہمارے، ہم نے ان کی سینرجی لانی ہے اور ہول آف اے نیشن کے ساتھ اس ہندوتوا کا سیفرنائزڈ اپلیکیشن کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جاز صاحب، آپ بھی اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از، کہ اکنامک اسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے، سو دیٹ کہ آپ کا دشمن اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائے. جی، میں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تو نہیں سن سکا. آپ نے پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کی. جنرل ظاہر صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پوری سچویشن کو جو ہے نا آپ کے ناظرین کے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا. دیکھیں، یہ مسئلہ صرف فیڈریشن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف صوبے کی حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر پاکستانی کا ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، ہم اگر ایک ٹیچر ہیں، ہم اگر ایک میڈیا مین ہیں یا میڈیا وومن ہے، تو ہمیں ہر جگہ کے اوپر پاکستان کو آگے رکھنا ہے. ہم اگر پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ ہم نے اس پہ لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے، کیونکہ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سرزمین بلوچستان کی ہے یا یہ ایسٹ وائل فاٹا کا علاقہ ہے یا ہمارے سیٹلڈ ایریاز ہیں. مرنے والے جو ہیں وہ پنجابی ہیں یا ان کا کس سیکٹ سے تعلق ہے یا کس صوبے سے تعلق ہے، وہ بلوچی ہیں یا وہ پٹھان ہیں یا سندھی ہیں. وہ ہمیں پاکستانی سمجھ کے مار رہا ہے. بالکل، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، معصوم لوگوں کو، اور آف کورس میجر برنٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ اور مسلح افواج کو. تو ہمیں جس طرح اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے خدا نہ خواستہ، تو اس میں ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی ہول آف دی نیشن اپروچ، اور یہ جذبہ ہم نے دیکھا، یہ جذبہ ہم نے APS کے بعد دیکھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپریشن ضرب عظم میں ہم نے کامیابی حاصل کی، اور تقریباً 8 سے 10 سال بڑے سکون سے گزارے لوگوں نے. اور پھر اس جنگ کے اندر جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو اس کے اندر آپ نے عوام کا رسپانس دیکھا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے، یہی آپ کو اس ایک ریاست کے طور پہ وہ انٹرنل جو ہے نا انرجی دیتے ہیں، وہ انٹرنل اسپیس دیتے، پریشر دیتے ہیں، جس سے آپ ریڈیٹ کرتے ہیں اپنا ڈپلومیٹک ویٹ، جس سے آپ ریڈیکیٹ کرتے ہیں اپنا انفلوئنس. اور یہ آپ کو وہ ویٹیج دیتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے باہر جا کے بات کرتے ہیں، آپ کا قد کاٹ بڑھتا ہے. آپ دیکھیے اس جنگ کے بعد پاکستان کو کیا پذیرائی ہو رہی ہے. آپ یقین کیجئے، میں ابھی ایک ریسنٹ ایک فورن ٹرپ سے واپس آیا ہوں. وہاں پہ لوگ لینگویج ان کو بہت کم آتی تھی، لیکن وہ پاکستانی ہونے کا جب سنتے تھے تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے. یقین کیجیے، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. And we proved it. بالکل، وقت کے ساتھ ہم نے یہ ثابت کیے اور لوگ فخر کر رہے ہیں اس چیز پہ. باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.